ناظرین کرام، انسان جن بھی خیالات سے متاثر ہوتا ہے، جن بھی افکار سے تعلق رکھتا ہے، ان کو اپنی عملی زندگی میں، اپنی تہذیب میں، اپنی معاشرت میں، اپنے کلچر میں نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی معاملہ اس کے مذہبی رجحانات میں بھی ہوتا ہے۔ مذاہب خواہ انسانوں نے بنائے ہوں یا خدا کا مقرر کردہ دین ہو، دونوں میں انسان کی اس فطری خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی سے مراسم یا ریچولز وجود میں آتے ہیں۔ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہمارے لیے وہ تمام ریچولز اور مراسم عبادت مقرر کر دی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بطور مسلمان ہم اپنے پروردگار کے اذن پر محض لبیک کہتے ہوئے ان مراسم کی ادائیگی کرتے ہیں یا ان کی حقیقت، ان کے مقصد، ان کی غرض و غایت سے بھی واقف ہیں؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ان تمام مراسم عبودیت میں انسان جب عمل کرنے کے لیے سرگرداں ہوتا ہے تو اس کے پس منظر میں وہ کیا فکر ہے جو کار فرما ہونی چاہیے۔ ذی الحجہ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ہم آج یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ یہ جاننے کے لیے کہ حج کے اس فریضے کا مقصد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس سے گزار کر خالق بندے میں کیا چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ان میں ادا کیے جانے والے مناسک کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جانیں گے ہم اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غام صاحب، سب سے پہلا سوال، بنیادی سوال، ہم یہ کہتے ہیں کہ خالق بے نیاز ہے، خالق کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر خالق نے ہمارے لیے یہ عبادات، یہ رسوم، یہ ادائیگیاں، یہ قانونی پابندیاں کیوں لگا دی ہیں؟ یعنی خالق کے پیش نظر کیا ہے ہماری عبادت سے، وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، یہ عبادت کیا چیز ہے؟ اس دنیا میں انسان کی حیثیت سے ہم جب مختلف روابط پیدا کرتے ہیں، تعلقات پیدا کرتے ہیں، تو یہی تعلقات اصل میں حسن معاشرت پر نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ یہی تعلقات ہمارے باطن کا رابطہ ہمارے دوسرے ابناء و ناؤ کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہی کے نتیجے میں ہم جو کچھ اندر محسوس کرتے ہیں اس کو شعور دیگر میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو روابط اور تعلقات تو ہمارا باطن ہے، یہ خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہمیں جس طرح بنایا ہے، ہمارے اندر یہ سارے داعیات ودیت کر دیے گئے ہیں۔ میں فطری طور پر اپنی ماں کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، میں اپنے اعزاء اقربا سے محبت رکھتا ہوں، اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہوں، اپنے دوستوں سے ایک تعلق محسوس کرتا ہوں۔ میرے یہ تمام تعلقات میرے اس اخلاقی وجود کی تشکیل کرتے ہیں جو میرا اصل حسن ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ انسان کو حیوانات سے ممتاز دیکھنا چاہتے ہیں تو تین ہی پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ وہ ایک عقلی وجود ہے، اس کے اندر ایک بڑی غیر معمولی حصے جمالیات ہے، وہ ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے۔ میرے اندر کا حادثہ اخلاقی جب مجھے دوسروں کے ساتھ تعلق کی طرف مائل کرتا ہے تو آپ سے آپ کچھ رسوم، آداب وجود میں آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ میرے اوپر خارج سے ایک چیز لاد دی گئی ہے، یہ میرے باطن کا ظہور ہے، میرے باطن کا عرض ہے۔ میں جب کسی کے ساتھ ملتا ہوں تو آپ غور کر کے دیکھیں، یا میں کچھ الفاظ کا تبادلہ کروں گا اور یا میں کچھ اعمال ظاہر کروں گا۔ یعنی میں کسی سے معانقہ کروں گا، میں کسی سے مصافحہ کروں گا۔ اسی طرح سے بہت سی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے گال پر بوسہ دیتے ہیں۔ مختلف قوموں میں مختلف روایات ہیں، ملنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہم اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اپنے باطنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے بھی بعض اعمال وجود میں آ جاتے ہیں۔ اصل میں ہم جب اس دنیا کے اندر جی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ماں نظر آتی ہے، باپ نظر آتا ہے، اعزاء نظر آتے ہیں، اقربا نظر آتے ہیں، دوست نظر آتے ہیں، دنیا نظر آتی ہے، قومیں نظر آتی ہیں، یہ سب کچھ نظر آتا ہے، خدا نظر نہیں آتا۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارا خالق ہی سب سے بڑا رشتہ ہے۔ یعنی خالق اور مخلوق کے رشتے سے بڑا ہمیں وجود بخشا ہے، جس نے ہمیں یہ شعور دیا ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، جس نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس رشتے کو جب آپ پہچان لیتے ہیں تو یہ گویا آپ کی معرفت کی ابتدا ہے۔ جس وقت یہ رشتہ آپ پر واضح ہو جاتا ہے تو جس طرح آپ کے باطن میں اپنے دوسرے رشتوں کے ساتھ تعلق کے اظہار کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، آپ کے اندر اس رشتے کے ساتھ تعلق کے اظہار کے بھی داعیات آپ سے آپ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ داعیات اتنے قوی ہیں
کہ جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت میسر نہیں آتی تو وہ خود پوجا کے اور پرستش کے آداب وجود میں لانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے قوی ہیں، انسان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، یہاں تک کہ جب انسان خدا کو نہیں مانتا تو ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے، یعنی وہ اداکاروں کو لے آئے گا، وہ کھلاڑیوں کو لے آئے گا، وہ قومی رہنماؤں کو لے آئے گا، وہ اپنے ہیرو بنا کے لے آئے گا۔ انسان کے اندر یہ جذبہ اور داعیہ موجود ہے، تو اس جذبے اور داعیے کا اظہار الفاظ میں بھی ہوگا اور اس کا اظہار اعمال میں بھی ہوگا۔ یہ جو عبادات یا مراسم عبودیت مقرر کیے گئے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کے آداب ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس میں افراط و تفریط میں جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر جب یہ احساس طاری ہوتا ہے کہ وہ تو ایک بالکل حقیر مخلوق ہے، اس کائنات کا خالق، بہت بڑی طاقت، اس کی شوکت، اس کی شان، اس کی عظمت، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، تو ایسے آداب اختیار کر لیتا ہے یا ایسے مراسم اختیار کر لیتے ہیں جو خود شرف انسانیت کی توہین بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم مختلف مذاہب میں ان کو دیکھتے ہیں، اس میں حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، کہیں رہبانیت وجود میں آ گئی، جنگلوں میں چلے گئے، تپسیا کرنے کے لیے بیٹھ گئے، درونی آپ نے دبا لی۔ تو انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے رب کو پانے کے لیے، اس کی معرفت کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے، اس کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے کے لیے اپنے باطن میں جو داعیہ رکھتا ہے اس کا لازماً ظہور ہوگا۔ اگر وہ صحیح فطرت پر ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اس کا ظہور نہ ہو، ظہور ہوگا تو کچھ مراسم میں تبدیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت جب بھی دی ہے اس میں ایک بڑا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جن چیزوں کو خود طے کرنے میں غلطی کھا سکتا ہے ان میں اس کی رہنمائی کر دی جائے۔ تو تمام عبادات جس طرح کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے۔ نماز کیا ہے؟ میرے اندر ایک معبود کے تصور سے پرستش کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، پوجا کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، نماز پرستش ہے۔ روزہ کیا ہے؟ میں جب یہ مان لیتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہے، میرا ایک معبود ہے اور وہ اس عالم کا بادشاہ ہے، خلق بھی اس کا ہے اور امر بھی اس کا ہے، تو پھر میں اپنی ساری زندگی کو اس کے حکم کے تابع کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے اطاعت کا تعلق وجود میں آتا ہے، روزہ اس کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اگر میرے خالق کی طرف سے کبھی مجھے بلایا جائے کہ میں اس کے دین کی خدمت کے لیے، اس کی کسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں تو یہ نظر کا داعیہ ہے، اپنی جان نظر کر دینا، اپنا مال نظر کر دینا۔ ہم کہتے ہیں، مائیں کہتی ہیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ میں تمہارے صدقے جاؤں، یہ کیا ہے؟ اپنے وجود کو گویا نظر کے طور پر پیش کر دینا۔ تو نظر مال کی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، جان کی بھی ہوتی ہے۔ مال کی نظر زکوٰۃ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جان کی نظر عمرہ، حج، ان عبادات کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تین بنیادیں ہیں، پرستش، اطاعت، حمیت و حمایت۔ پہلی چیز سے نماز وجود میں آتی ہے، دوسری سے روزہ وجود میں آتا ہے اور تیسری سے زکوٰۃ اور حج و عمرہ وجود میں آتے ہیں۔